اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہوتے ہیں, وہ ABC سے مجھے یاد آیا نا, جو C کیٹیگری کے لوگ ہیں, ناکام ہیں. اور ایک وہ ہیں جو B کیٹیگری کے ہیں, کامیاب ہیں. اور ایک وہ ہیں جو A ہیں, ایک A کیٹیگری کے جو کامیابی کے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. تو اللہ میاں نے بتا دیا بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا, اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے, چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا, ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہہ دیتا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں 1 مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ بڑی نوعیت کی, بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے, بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا, ہومو سیکشولیٹی کی طرف جانا, یہ سب یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے, لوگ بدک جاتے ہیں, لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے, تغییر خلق اللہ ہے. یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں. صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا, ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر, تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے. تو وہ ڈر گیا بیچارہ. تو کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحیٰ, داڑھی بڑھاؤ. وقصوا الشوارب, خالف الیہود والنصارى, بہت ساری احادیث ہیں اس پر. اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تو ہمت کر کے رکھ دو, چھوڑ دو یار, کچھ نہیں ہوتا, اور اچھے لگو گے, چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی, بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے. داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں, داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے
یہ تو وہی ہو گیا, ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے, تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے, دل تو میں تیرا دکھاؤں گا, تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا. یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ. اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے, چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے, ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو, داڑھی نہیں کاٹیں, وہ رکھیں آپ. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, صحافی بھی تھے, تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا, تو کچھ وکیل لوگ آئے, انہوں نے فوراً, ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ, تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا, داڑھی والا. تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ تھا, اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں. یعنی آپ لوگ, ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے, نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ نے دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر. جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے دو حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا, غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں, بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے, فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ, سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو, برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے, آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا, یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا, عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا, چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو, وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. عورت کے حقوق میں جو انسان و مخلوق کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے. اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, نان نفقہ ہے, اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں کر رہا, اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے. دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں. کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے, لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے. یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا. عدالتی خلے لے لے کے شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل, مرد کے بچے بھی گئے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بیگم صاحبہ کو کوئی اور پسند تھا, خلا لیا, چلو جی وہاں. مفتی اور حضرات چیختے رہ جائیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک بیان تھا میرا خلا پر نا, اس پہ نیچے لوگوں کے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس, بار بار کہہ رہے ہیں خلا کا حق تو اللہ نے عورت کو دیا ہے, یہ مولوی دیکھو کیا, یہ مولوی غلط گائیڈ کر رہا ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خلا کا حق ایسے دیا ہے عورت کو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خلا لے لے, ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. خود قرآن کے اندر موجود ہے, فلا جناح علیہما, میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لیں. اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدگی چاہیے, تو اللہ کہہ لیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر مہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے. یہ ہے خلا. فی مفتدت بھی, فدیہ دے دے اس کو, تو فدیہ جانبین کی مرضی سے ہوتا ہے. معاوضہ جب بھی کسی چیز کا لیا جاتا ہے تو اگلا معاوضہ قبول کرنے پر راضی بھی تو ہونا. تو خلا اسلام میں ایک ایگریمنٹ ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور بخاری کی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا کے راضی کیا تھا. خاتون نے نبی کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی, آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو حکم دیا طلقھا, ان کو طلاق دو. ان کے شوہر نے طلاق دی, پھر نکاح ختم ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عام طلاق میں اور خلا میں فرق یہ ہے کہ عام طلاق مرد اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے, عورت کا اس میں مطالبہ نہیں ہوتا. خلا میں عورت کا مطالبہ ہوتا ہے. تو خلا عورت کا حق کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ مطالبہ کرنا ضرورت کے وقت ناجائز نہیں, اگر کوئی ضرورت ہو تو کر سکتی ہے, کوئی معقول وجہ ہو. آج ہماری عدالتوں نے کتنا آسان بنا دیا اس کو. جی ہاں, پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. ہاں, کورٹ اس کو کہہ رہی ہے شوہر کو خلا دے دو, پھر شوہر دے دے, سائن کر دے, پھر ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بعض دفعہ آتا نہیں ہے, نوٹس نہیں پہنچتا, آیا الزامات ثابت نہیں ہوئے اس کے اوپر, جو الزامات لگے تھے جھوٹے الزامات تھے, دلیل سے ثابت نہیں کیے, شوہر نے الزامات کو مانا بھی نہیں, پھر بھی بس جو قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہر قیمت پہ عورت کو علیحدگی دی جائے گی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی, چاہے اس کے پاس کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو. کوئی معقول ریزن ہو پھر تو ہم بھی اس کے قائل ہیں, بلکہ معقول ریزن, چند معقول ریزنز ایسی ہیں کہ اگر شوہر سائن نہ بھی کرے تو خلا تو نہیں ہے لیکن نکاح فسخ کر سکتی ہے کورٹ. پھر سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض ریزن ایسی ہیں, کوئی واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہو نا عورت کے اوپر, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یا بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے, حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, تو یہ تو نکاح کی اب مصلحت ہی فوت ہو گئی نا. ایسی کنڈیشن میں کورٹ پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو بلائے. عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میں یہ 3 خرابیاں یا 2 یا 1 خرابی ہے, تو وہ اس پہ کیس کرے اور یہ دیکھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. جیسے جج کرتا ہے نا, چوری کا الزام لگایا تو ایسے تو نہیں کہ جس نے الزام لگایا بس فوراً مان لیا آپ نے. جج یہ بات جج کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں جی یہ الزامات ٹھیک ہیں, اور یہ واقعی ایسے الزامات ہیں کہ اس کے ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا ناممکن ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. پھر مرد جج بیوی سے کہے گا کہ آپ رہنا چاہتی ہیں علیحدگی چاہتی ہیں, اگر وہ کہے مجھے علیحدگی چاہیے تو پہلے صورت میں یہاں بھی جج شوہر کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دو. اگر وہ نہیں دیتا تو اگر یہ بیماری قابل علاج ہوگی تو علاج کا موقع دیا جائے گا 1 سال کا. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے, یعنی حتی الامکان کوشش کی جائے گی پہلے موقع دیا جائے اس کو. نان نفقہ نہیں دے رہا, اس کی وجہ پوچھی جائے گی کیوں نہیں دے رہے آپ,
تو یہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جج یہ جب فیصلہ کرے گا اس کے بھائی یہاں متعنت ہے, مرد جو ہے نا وہ ظالم ہے, یہ نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے, تو پھر اس کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دے. وہ نہیں دیتا تو پھر خلا نہیں ہوگا, یہاں فسخ نکاح ہوگا کہ جج نے کیا کیا, دونوں کا نکاح ختم. یہ اس کنڈیشن میں جائز ہے. آج جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے, اس پہ ہم چیخ رہے ہیں. آج جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ عورت جائے, اس کو ایک پرنٹڈ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے, اس میں سارے الزامات پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگیں گے. جج یہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہے یا غلط ہیں, اور جج کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ الزامات غلط ہیں, جج نے پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑانی ہے, تھمانی ہے, چاہے شوہر سگنیچر کرے یا نہ کرے. یہ کالعدم ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی مرد کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. ریاست کو اتنا کنٹرول اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ میری اور آپ کی بیویوں کو ہم سے جو ہے نا وہ طلاق دلوانا شروع کر دے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. مرد کی عورت پر نکاح والی ملکیت ہوتی ہے, غلام نہیں ہوتی عورت, لیکن نکاح میں ملکیت کس کی ہوگی, مرد کی ہوگی. یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے, اور عورت کے فائدے میں ہے یہ. ہاں اگر وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھ جائے نا, عورت نے الزامات لگائے شوہر کے اوپر, گواہوں سے ثابت کیا, عدالت نوٹس بھیج رہی ہے شوہر کو آ جاؤ, وہ نہیں آ رہا, اور الزامات اسی سنگین نوعیت کے ہیں. چھوٹے موٹے دیکھیں وہ تو خرابی ہر گھر میں ہوتی ہے نا, مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. یہ گالیاں دیتا ہے, تو گالیاں معین اختر کے ماموں اتنی گالیاں دیتے تھے. جو یعنی ایسے الزامات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں, جس میں واقعی عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, اور نشہ کرا رہا ہے, اس کو کرا رہا ہے نشہ. یہ تو غلط ہے نا, یہ تو زیادتی ہے نا. یہ بھی اسی نوعیت کی ہے, نہیں بہت ہی واضح طور پر ہو نا. آج کل جو خلا آ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا, گالیاں بہت دیتا ہے, گندی گندی گالیاں دیتا ہے, غلط کرتا ہے, ہم کو اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح شراب پیتا ہے, اگر نشہ کرتا ہے تو یہ خلا کی, یہ فسخ نکاح کی بیس نہیں ہے. شراب پی کے کرتا کیا ہے, اگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور ظلم کر رہا ہے نا, تو وہ پھر اس کو بیس بنایا جائے گا. تو خیر اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ دھرم ہو کے ضدی بن کے بیٹھ گیا, نوٹس آ رہے ہیں. اچھا یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹس بھی عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح گھر پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. شوہر بیرون ملک میں, اندرون, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. جنرل مشرف کے جو سیاہ کام ہے نا, کارنامے, ان سیاہ کارناموں میں ایک اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا صحرا بھی جنرل مشرف اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے. یہ سارا گند کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر, جنرل مشرف نے. پورے خاندانی نظام کی اب ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں. اور ہماری دینی تنظیمیں اس وقت بھی خاموش تھی, اب بھی خاموش ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت بھی خاموش, اور اب بھی الحمدللہ خاموش ہے. تو پتہ نہیں کیوں خاموش ہے, ان کی کیا مسئلت ہے, واللہ عالم. ہم تو اچھی تعویل ہی کرتے ہیں, کوئی وجہ وسیع تر مفاد میں ہی ایسا ہو رہا ہوگا شاید. تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہٹ دھرم ہے, بلا رہے ہیں, نہیں آ رہا, تو پھر بعض فقہا کی رائے ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے کر آئے. کیوں نہیں لے کر آ رہی بھائی؟ اصل میں حکومت کا ایک یہ جو جنرل مشرف نے کیا نا کہ توڑواؤ, کیا کرو بھائی, جب نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرو. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ معقول بیس ہے یا نہیں ہے. ویمن رائٹ کے لیبل لگا کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. لیبل یہ ہے کہ عورت کے حقوق, لیبل یہ لگا دیا کہ کس کے حقوق ہیں. یعنی عورت کو اگر پڑوس میں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے نا, اپنا پرانا والا اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ عورت کا حق ہے کہ یہاں چھوڑ کے وہاں چلی جائے وہ. اور کمال کی بات یہ کہ بچے بھی ساتھ لے کے جائے گی. اس کے حق میں ان بچوں کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو یار آپ؟ کچھ بھی نہیں دیکھتی کورٹ. جج پابند ہے اس لا کا جو اوپر سے وہ کر بھی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے بھائی میں جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کا پابند ہوں. تو جس پہ جو بھگتتا ہے نا اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں, اس کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جو بھگتتا نہیں ہے وہ نیچے نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہوتا ہے. اس مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے, جب بھگتو گے پتہ چلے گا. اور ویسے تو اب ویسے بھی جب خواتین میں جاب کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے تو دفتروں میں ایک سے ایک ہینڈسم ان کو نظر آئے گا. اور عورت ویسے بھی دل کی کمزور ہے. شوہر جس اسٹائل میں بات کرتا ہے نا, شوہر کو تو پتہ ہے تو میری ہو گئی ہے. اجنبی آدمی ہمیشہ ایسے پیارے اسٹائل میں بات کرتا ہے
کہ عورت ہمیشہ اس سے دھوکے میں آتی ہے کہ میرا میاں کیسے بات کرتا ہے, اور یہ میرے باس میرے سے ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہیں, میرے باس ماشاءاللہ کتنے پولائٹ ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ جب تک تیرا باپ نہیں ہے نا اس وقت تک یہ بات کر رہا ہے, جب یہ شوہر بنے گا پھر دیکھنا یہ کتنا پولائٹ ہوگا. وہ جو تیرا مکھنچو شوہر بیٹھا ہوا ہے نا, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, اس کی قدر کر تو, وہ تیرے بچوں کا باپ ہے. اس کو یہ لگ رہے ہیں سارے جو ہے نا ہینڈسم اسمارٹ اور اتنی تنخواہ اور یہ مجھے گاڑیاں دلائیں گے اور یہ کریں گے, اور وہ پھر خلا لے لیا, عدالت کہتی ہے خلا بھی لو, بچے بھی لے کے چلی جاؤ. برباد عورت نہیں ہونا ہے, مرد کا کیا ہے, تو مرد تو زندگی گزار لے گا کہیں بھی, برباد تم نہیں ہونا ہے آخر میں. عورت کا حقوق خدا نے جو بیان کیے وہ صحیح ہیں, اس کو اللہ نے پابند کیا ہے, جو مل گیا نا اب اسی کے ساتھ رہنا ہے, تم نے وفا کرنی ہے, اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے برداشت کرو. ہاں ایک حد, ایک سنگین نوعیت کے اگر اس میں ظلم ہے تو پھر اس کی صورت الگ ہے. وہ تو اگر وہ نہیں آ رہا تو پہلی کوشش تو عدالت کرے گی پولیس کے ذریعے اس کو اٹھا کے لے کر آئے کہ کیوں نہیں آ رہا بھائی, تو بیرون ملک ہے اس کو مہلت دے گی, آپ آ جائیں یا اپنا وکیل ہائر کریں آپ. پھر بھی اگر نہیں آتا, پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو پھر یہ بعض فقہا کہتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. ایسی صورت میں بھی کورٹ اگر فسخ نکاح کرتی ہے, نکاح کو ختم کرتی ہے تو اجازت ہے, کیونکہ وہ ایک متعنت ہے نا کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بھائی آ کے فیس تو کر, تو تیرے پہ الزام لگ رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے بتا تو صحیح نا. اسی وجہ سے جو عورتیں خلا میں کیس دائر کرتی ہیں ہم ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ عدالت میں جا کے سماعت ضرور کریں. اگر یہ الزامات درست ہیں تو مانیں, نہیں ہے تو آپ انکار کریں, کیونکہ ایسی صورت میں پھر عدالت خلا دے گی تو کورٹ کا تو خلا کورٹ تو دے دے گی, لیکن کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ اس خلا کو نہیں مانیں گے. لیکن آپ اگر کورٹ میں گئے نہیں, پھر یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ آپ نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو خیر جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ عدالت سے آج کل جس طرح سے خلا لے رہے ہیں, یہ خلا لے کے کہیں اور شادی کرنا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے, زنا ہے, کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ نے کورٹ کے پاس نہیں رکھا. کہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے, کورٹ کہہ رہی ہے طلاق نہیں ہوئی, تو آپ بتاؤ کس کی مانو گے آپ؟ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ایک کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ اس لیے آیتیں نازل کی ہیں کہ دیکھنا پھر کورٹ کیا کہتی ہے. تو اللہ کہیں گے میں کورٹ ہوں, میں نے تو کہہ دیا نا, اب کورٹ تو تنفیذ کرے گی اس کی. اللہ میاں نے کہہ دیا کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا 12.5 حصہ ہے, 5% حصہ ہے نا وراثت میں. کورٹ نے کیا کہا کہ نہیں جی پورا بیوی کا ہے, تو کیا کورٹ کے اس فیصلے کو مان لو گے آپ؟ بولو گے نہیں بھائی میں نہیں لے سکتا. یعنی عورت اگر ہوگی وہ نہیں, اگر اللہ سے ڈرے گی تو نہیں مانے گی, وہ کہے گی بھائی جب میرا 12.5 ہے تو ٹھیک ہے, کورٹ اگر زیادہ بھی دے رہی ہے تو میں کیسے لے لوں, میرے لیے اللہ نے اس سے زیادہ حلال نہیں رکھا. غیر مسلم کنٹریز میں ایسی الحمدللہ نیک خواتین ہیں, کورٹ نے ان کے شوہر کی جائیداد سے بہت زیادہ حصہ دے دیا. انہوں نے ہم سے فون کر کے پوچھا کہ میرا شرعی لحاظ سے بنتا ہے, میں نے کہا نہیں شرعی لحاظ سے نہیں بنتا. انہوں نے واپس کیا, انہوں نے بھائی شریعت میں اتنا حلال ہے, باقی وارثوں کو ملے گا. ایک آدمی وصیت کر دے میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد میری بیوی کی ہے, تو شریعت وارثوں کے لیے وصیت کو جائز قرار نہیں دیتی. ایک آدمی کہہ دے میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد میرے بیٹے کی ہے, تو کیا مل جائے گی ساری جائیداد اس کو؟ نہیں ملے گی. اللہ نے یعنی ایک حق بیان کر دیا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. بلکہ نبی نے اس وصیت کرنے والے کو جہنم کی آگ کی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے, ساری زندگی حج کی ہے, عمرے کی ہے, عبادت کی, موت سے پہلے وہ غیر شرعی وصیت کر کے چلا جاتا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا ہے. جتنا اللہ نے وارثوں کو حق دیا ہے, نہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہو نہ آپ اس میں کمی, چاہے بیٹا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو, یہ آپ کو رائٹ اللہ نے نہیں دیا. بیٹے کو وراثت بیٹے ہونے کی بیس پہ ملتی ہے, نیک ہونے کی بیس پہ نہیں ملتی. آج یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو بڑی خدمت کی, ابا کی گاڑی میں لوں گا, میں نے اتنی خدمت کی ہے, یہ دکان کس کی ہے بھائی؟ تو اب تھا ہی نہیں, تو جس دن سے پیدا ہوا خالہ نے تجھے پالا ہے, اس کے بعد تو امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے, اور ابا نے تیری تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کیے, ہمیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا. یہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں آج کل. اور تو ساری زندگی تو کبھی پوچھا نہیں, آج میت پہ آ گیا وراثت لینے. مفتی صاحب دیکھو کیسا غیرت لیس بھائی ہے ہمارا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, جب تک بیٹا ہے نا, آپ بھی اسی بلڈ سے پیدا ہوئے, وہ بھی اسی خون سے پالا, بے شک خالہ نے ہو, ماموں نے ہو, چاچو نے ہو یا عیدی سینٹر نے ہو,
اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کا قانون ہے بھائی. حضرت زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. یہ کیا ہے جی؟ اچھا میں بتاتا ہوں. زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. انہوں نے نکاح کیا تو منہ بولی بہو بن گئی. جب انہوں نے طلاق دی تو نبی نے کا ارادہ تھا ان سے نکاح کرنے کا حضرت زینب سے. عرب نے کہا یہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اس سے محبت اپنی بات، اس کے احسانات آپ کے اس پر احسانات ہیں، ان احسانات کا اس کو بدلہ دینا چاہیے، لیکن وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. اسلام خاندانوں کو اہمیت دیتا ہے، خاندان کو. آپ منہ بولے بیٹے کی ولدیت میں اپنا نام بولو نہیں ڈال سکتے. اس کے اوریجنل باپ کا نام ڈالنا پڑے گا آپ کو. باپ کا نام معلوم نہیں ہے، گمشدہ تھا، تو قرآن کہتا ہے سرپرست میں اپنا نام ڈال دو. دینی بھائی ہے وہ تمہارا، اس میں نام ڈال دو. باپ ولدیت نہیں چینج ہو سکتی. اسلام ولدیت کو اتنا فوکس کرتا ہے. اور دیکھو غیر مسلموں میں سب سے پہلے باپ کا رشتہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوا. اسلام نے باپ کو بچانے کے لیے سارے قانون سازی کی ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈلے گا اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج غیر مسلموں کے ہاں باپ کا کے بجائے کس کا نام ڈل رہا ہے؟ ماں کا نام. نسب کی حفاظت باپ سے ہوتی ہے. مائیں تو سب کی ہوتی ہیں. کوئی بچہ ماں کے بغیر جنا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لیگل انلیگل. تو اسلام انلیگل باپ کو نہیں مانتا. گوروں میں پہلے انلیگل بھی ہوتے تھے لیگل بھی ہوتے تھے، اب دونوں ہی غائب ہو گئے ہیں. یعنی اب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ان سے پوچھنا پڑتا ہے. ہمارے آپ کسی سے پوچھو والد صاحب خیریت سے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں. ان کے ہاں پہلے پوچھو والد صاحب خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے کا لفظ کاٹ دو. والد صاحب ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر پوچھو خیریت سے ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا بات لمبی کرنی پڑتی ہے، ٹائم ویسٹ. اسلام نے آپ کا یہ ٹائم بچا لیا ہے. ابے بھائی کیا ہو گیا؟ اسلام نے آپ کو ٹائم ویسٹنگ سے کیا کیا ہے؟ بچا لیا ہے نا. انلیگل باپ کو اللہ نے باپ ہی نہیں قرار دیا. اور لیگل جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے، یہ ہیں جی ان کے ابا. یہ سارے مسئلے انلیگل میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کون سا والا ہے ان میں. ٹھیک ہے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا. جو لیگل ہوتا ہے اس میں تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ بھائی والد صاحب، وہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا میرا بیٹا ہے. انلیگل میں بعض دفعہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. گرل فرینڈ کا جو ہے نا، وہ جب بچہ ہوگا تو وہ بوائے فرینڈ بعض دفعہ انکار کر دیتا ہے، بولتا ہے بھائی جاؤ، میں نے اس لیے تھوڑی تمہیں گرل فرینڈ بنایا تھا کہ یہ ٹینشن بھی مجھے دو تم. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں، یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، سمجھے؟ زنا کرنا، بدفعلی کرنا، سود کھانا. تو یہ کبائر اگر آپ چھوڑ دیں گے، یہ جو کبائر گناہ ہیں، اور اس میں وراثت کھا جانا بہنوں کی، چھوٹے بھائیوں کی. بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائی کی پی جاتا ہے عام طور پہ، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، تو دیتا ہی نہیں ہے. اور پھر بڑے تمیز سے پیتے ہیں، ایسے نہیں کہ میں کھا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا. بے صبر کرو، دے دیں گے یار، ابھی ذرا بزنس ہے، میں تمہیں کما کے دوں گا. عید بقرعید پہ اپنی بہنوں کو جوڑے ووڑے زیادہ بنا کے دے دیں گے. تم ہم ہیں نا. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہ اسٹائل ہوتا ہے. وہ کہے گی نا وہ جو 1 کروڑ روپے کی دکان، بھائی میں ہوں نا، میں تمہیں کوئی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں اور میں وہاں تمہارے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں. حج بھی کر رہا ہے نالائق اسی وراثت کے پیسوں سے، عمرہ بھی کر رہا ہے. میں اس دفعہ 27ویں رات میں تمہارے لیے رو رو کے دعائیں مانگوں گا، اور تمہیں کوئی ضرورت ہو. ابے تو جو اس کی بنتی 1 کروڑ پکڑا نا اس کے ہاتھ میں، سیدھا سیدھا گھما کیوں رہا ہے باتوں کو؟ تو پیسوں کے معاملے میں ایسا لچڑ پن آ جاتا ہے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ، دیکھو میں تو ماؤں کے بہت حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں مائیں بھی ظالم ہوتی ہیں، وہ بھی اولاد کا حق کھا جاتی ہیں. بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے. وہ کیا کہتی ہے، میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اب سب کچھ کس کا ہے؟ میرا ہے، بچوں کو نہیں. جب تک میں ہوں سب میرا ہے. کسی نے اگر وراثت کی تقسیم کی بات کی، میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گی. اب ماں کا یہ عمل کبیرہ گناہ ہے. ماں کا لا بعد میں، خدا کا قانون پہلے. خدا نے کہا ہے کہ آپ کا 12.5% ہے، بس اس سے زیادہ میں آپ کو اجازت نہیں ہے. آگے سب کس کا ہے؟ اولاد کا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، شوہر مرا، کروڑ روپے کا مکان چھوڑ کے گیا، اب بیوہ نے اس مکان پہ قبضہ کر لیا، اور اب جناب وہ بچے کہہ رہے ہیں اماں ہمیں ہمارا حق دو، ہم کو بزنس کریں، کچھ کاروبار کریں. نہیں، جب تک میں زندہ ہوں. اب آپ 20 سال 25 سال 30 سال بچے بوڑھے ہونا شروع. اب پیسہ مل بھی گیا تو کیا کریں گے یار وہ اس کا؟ نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ ظلم کس نے کیا ہے؟
अम्मा ने किया है तो अम्मा को भी इजाजत नहीं है कि वो, खानदानी माँ वही होती है बेटा अल्लाह का कानून पहले, अपनी बहनों को भी हिस्सा दो और जिस जिसका हिस्सा बनता है, हाँ उसमें कोशिश करें डिवाइड ऐसे हो कि घर बिकने की नौबत ना आए, इस तरह भी तो हो सकता है ना, ताकि माँ को भी एक जो ठिकाना था वो रहे। अगर कोई सूरत बन नहीं रही तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत बन रही होती है, भाई बहनों को पैसे दे के अलग कर दिया जाए और 4 बेटे इस मकान में बराबर के शरीक हो जाए। तो होते नहीं आजकल 4 बेटे, वो वंस अपॉन अ टाइम 4 बेटे, तो 1-1 2-2 होते हैं बस, और अगली नस्ल में तो पता नहीं क्या होगा। और ये खूब समझ लो गर्लफ्रेंड का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ ये वो कुछ भी नहीं है। और उसको जो खिला रहे हो ना, ये आग के अंगारे हैं, ये जहन में रखना। बीवी को जो खिलाते हो, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है, सबसे बेहतरीन सदका। वो आपके लिए जीनत इख्तियार करती है, उसको सवाब मिलता है। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक इजाज़त दी कि आप बीवी को खुश करने के लिए बाल भी काले कर सकते हो, अगरचे फतवा इस पर नहीं है। इमाम अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्द हैं, वो कहते हैं कमा उहिब्बु अन ततज़य्यन ली तुहिब्बु अन अतज़य्यन लहा। जैसे मर्द चाहता है कि मेरी बीवी मुझे देखने में अच्छी लगे, तो औरत भी ये चाहती है कि मियाँ बूढ़ा ना लगे। तो उन्होंने कहा अगर कोई बीवी को खुश करने के लिए काला कोला लगा ले तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसको क़यामत में अजाब नहीं मिलेगा। लेकिन फतवा इस पे इसलिए नहीं दिया जाता कि बीवी लेबल बीवी का होता है और अंटियों को खुश कर रहा होता है बाहर, लेबल आजकल जो है ना। बस फिर भी ब्राउन लगा लेना ताकि इख्तलाफ से बच जाएं। फतवा तो इसी पर है। फतवा में जब उलमा का इख्तलाफ होता है तो राजे कौल क्या ये देखा जाता है ना। तो बेगम का अगर मुतालबा है तो हाँ जिस दिन शादी हो रही है उस दिन लगा ले, चलो नया नया दूल्हा, पहला इंप्रेशन ही धक सफ़ेद, तो कहेगी भाई पता नहीं क्या बुजुर्ग मिल गए, मुझे दम वम करवा लो इनसे क्या। तो फिर ये भी देखा जाएगा बेगम कितनी उम्र की है। तो वो 60 साल की है, दूल्हा 70 साल का काला कोला लगा के आ रहा है, तो ये भी तो गलत है ना भाई। ठीक है ना। तो उसमें एक ब्राउन लगा लो, ब्राउन लगा लो। तो खैर गर्लफ्रेंड को एक लुकमा भी खिलाओगे ना, उसके लिए जो सुबह सुबह नहीं तेल लगा के जा रहे होते हैं यूं यूं करके, इस पे कोई सवाब नहीं मिलेगा। अजाब है, ये अजाब है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं यार पाकीज़ा रास्ते को इख्तियार करो ना। क्या है तुम्हें, क्या तकलीफ क्या है इसमें, जिसमें मुआशरा भी खुश होगा, उसके सोसाइटी पे असरात भी बहुत अच्छे पड़ेंगे, आपका ख़ानदान आबाद होगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उसको आपकी विरासत मिलेगी। देखो बीवियों के लिए लोग प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो इस बेचारी का क्या होगा। गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं बनाता, उसको पता है टाइम पास है, सही है ना। एक गंदे भंगियों चमारों वाला काम है जिसको आज इतना प्रोमोट किया जा रहा है। भंगियों चमारों वाला काम है ये। ख़ानदानी आदमी, पैगम्बरों की सुन्नत, वो निकाह है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।